میں اجرا سے پہلے اس کے متعلق اور حضرت مولانا عبد القدیر خان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند اہم باتیں بتانے کے لیے انہی کے خطیب اصغر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں زیر تعلیم مولوی محمد عدنان خان سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب رسم اجرا سے پہلے چند کلمات پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج قصبہ ککرالہ کی ایک معروف شخصیت حضرت مولانا عبد القدیر خان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے رسم اجرا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ان بچوں کے سر پر دستار باندھنے کا موقع بھی عنایت فرمایا جنہوں نے انہی بزرگ کے ہاتھ سے سینچے ہوئے باغ میں بیٹھ کر اپنے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج کی یہ محفل در حقیقت اس شخصیت کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے جس نے بزرگان دین سے فیض حاصل کیا تھا، جس نے اپنے اسلاف کی جوتیاں سیدھی کی تھی اور اسلاف ہی کے نقش قدم پر تعامل چلتا رہا۔ اس کی گھر اور باہر کی زندگی یکساں تھی، حق گوئی اور بے باکی اس کا سب سے نمایاں امتیاز تھا۔ حضرات، انبیاء کے صحیح اور سچے جانشین حضرات علماء کرام ہیں جو انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انبیاء کے صحیح جانشین ہوتے ہیں تو وہ انبیاء جیسی ہی فراست اور عزیمت و استقامت بھی رکھتے ہیں۔ وہ کفر کا ایک ایک نشان مٹاتے ہیں، بدعات اور رسومات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور جاہلیت کا ایک ایک داغ ہوتے ہیں۔ اوہام و خرافات کا ادراک کرنے میں ان کی حص عوام سے بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ شرک و بدعات جس لباس یا جس صورت میں ان کے سامنے یا ان کے زمانے میں ظاہر ہو تو وہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی مخالفت پر بغیر کسی خوف و خطرے کے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک دم نہیں لیتے جب تک لوگ قرآن و سنت کی طرف رجوع نہ کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کے صلح کلی کا عقیدہ رکھنے والے اور کعبہ و بت خانے میں فرق کرنے کو ضروری نہ سمجھنے والے ہمیشہ ایسے علماء حق کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کے خلاف سخت جملے کستے ہیں، انہیں باعث تنگ یا خدائی فوجدار کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام پروپیگنڈوں کے باوجود اللہ کے سچے بندے اپنا کام پورے اطمینان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آج اسلام یہودیت و عیسائیت یا برہمنیت سے ممتاز شکل میں جو نظر آتا ہے وہ ایسے ہی اللہ والے لوگوں کی ہمت و استقامت اور ان کی سمجھداری کا نتیجہ ہے۔ بزرگان محترم، جد محترم حضرت مولانا عبد القدیر خان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو جاننے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اس علاقے میں ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے امام رہے۔ ان کی فراغت دارالعلوم دیوبند سے اس وقت ہوئی جب یہاں کے لوگ دینی تعلیم سے تقریباً ناآشنا تھے۔ وہ وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو صحیح دینی فکر کو مختلف طریقوں سے پھیلانا انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آج ان کے حالات واقعات پر مشتمل جو کتاب منظر عام پر آئی ہے، انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے والے نہ صرف یہ کہ اس جلیل القدر ہستی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے بلکہ اسی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے والے اس پورے علاقے کے حالات اور یہاں کی قدیم و جدید تاریخ سے بھی واقف ہوں گے۔ محترم سامعین، جد محترم حضرت مولانا عبد القدیر خان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اخلاق و عادات، اپنی نیکی و بزرگی
اور اپنے علم و تقوی کی بنیاد پر پورے علاقے میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ان کے چہرے میں ایک خاص کشش تھی، خوبصورتی اور نفاست کا وہ شفاف آئینہ تھے۔ لیکن غور کیا جائے تو یہ تمام چیزیں ان کو یوں ہی حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے ان کی انتھک محنت، غیر معمولی اخلاص اور قربانیوں کا ایسا سلسلہ تھا جو بلا شبہ بزرگان دین کے طرز حیات سے پوری طرح میل کھاتا تھا۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جد محترم حضرت مولانا عبد القدیر خاں قاسمی رحمۃ اللہ علیہ علاقے کے لیے ایک بہت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھے۔ محترم سامعین، ان تمام قربانیوں کا اور ان کی صالح نشو و نما کا خدا کی طرف سے ان کو یہ صلہ ملا کہ وہ سب کے لیے باعث برکت و زینت ہو گئے۔ بالخصوص دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا اور رہنما تسلیم کرتے تھے۔ خلوص و تقوی، علم و عمل، جرأت و شجاعت، ہمت و شجاعت، محبت و شفقت اور بے نیازی جیسے امتیازی اوصاف ان کا زیور تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جانے والے کا خلا پر کرنا ممکن نہیں اور نہ اب ان کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم ان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں اور ان کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی بزرگوں کی صحبت کا ایک طریقہ ہی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب یہاں پر ان کے حالات و واقعات پر مشتمل جو ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے اس کی رسم اجرا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس دن کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا، گویا کہ دن گنے جاتے تھے، جس کے لیے الحمدللہ آج ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم ندوۃ العلماء تک کے مایہ ناز علماء تشریف فرما ہے۔ گویا مختلف خوشبوؤں کے پھول ایک گلدستے میں سجے ہوئے ہیں۔ میں پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے انہی پاکیزہ حضرات سے بصد ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم کھڑے ہو کر ناظرین کے سامنے اس کتاب کی رونمائی فرمائیں اور رسم اجرا کی اس تقریب کو مکمل کر کے ہم سب کو شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔